بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاثر بھائی، دیکھیں جی، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے، دن بدن ہماری تمام قسم کی فصلوں میں خرچے بڑھ رہے ہیں اور بیماریوں کا حملہ بھی بڑھ رہا ہے، جس سے ہماری آمدن کم ہو رہی ہے اور خرچے بڑھ رہے ہیں۔ ان خرچوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے ہم کم خرچ سے زیادہ پیداوار لے سکیں۔ یعنی مہنگی کھادیں ہیں، مہنگی کھادیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے دن بدن خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے اور آمدن کم ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں منافع بھی کم ہوتا ہے، یعنی انکم کم ہوتی ہے۔ دیکھیں، دن بدن کھادوں کا استعمال زیادہ کرنے سے جو کھادیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ کم ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کم خرچ سے زیادہ پیداوار لے سکیں، زیادہ پیداوار لے کر ہم منافع حاصل کر سکیں۔ جڑی بوٹیاں بھی ہمارے کھیتوں میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زمین کے لیے کون سی ایسی چیز دیں یا زمین میں کون سی ایسی چیزیں ڈالیں جس سے ہم کم خرچ سے زیادہ پیداوار لے سکیں اور تمام قسم کی سال میں کسی بھی قسم کی فصل ہو ان میں کم سے کم فرٹیلائزر استعمال کر کے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں کون سا ایسا کام کرنا ہوگا کہ جس سے ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور زیادہ منافع حاصل کر سکیں اور تمام اور جڑی بوٹیوں کو بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں، اپنے زمین کے پی ایچ لیول کو بہتر کر سکیں، زمین کے نیوٹریشن ویلیو بڑھا سکیں، زمین کے آرگینک بڑھا سکیں۔ تو ہمیں کون سا ایسا کام کرنا ہوگا؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے ہم اپنے زمین کی زرخیزی کو بڑھا کر کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خالی ٹائم ہوتا ہے زمین کو کا خالی ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم زمین میں ایسی چیز ڈالیں یا ایسی چیز دیں زمین کو جس سے ہماری زمین کی زرخیزی بڑھ جائے، تمام فصلوں کے لیے ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کاشتکار بھائیوں جو چیز استعمال کرنی ہوتی ہے وہ ہے سبز کھاد۔ سبز کھاد ہم بنا کر اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھا سکتے ہیں، زمین کے آرگینک بڑھا سکتے ہیں اور زمین کی ایریشن کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زمین میں سبز کھاد حاصل کر کے زمین کے لیے سبز کھاد حاصل کر کے کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبز کھاد حاصل کرنے کے لیے ہم اس پر زیادہ خرچ نہیں آتا۔ اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا پڑے گا یا جو چیزیں کاشت کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سبز کھاد کے لیے ہم جنتر کاشت کر سکتے ہیں، لوبیا کاشت کر سکتے ہیں، برسیم کاشت کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی زمین کے لیے جو بیسٹ سبز کھاد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ ہر قسم کی زمین کے لیے، یعنی سخت زمین کے لیے، ریتلی زمین کے لیے، کلراٹی زمین کے لیے، تمام قسم کی زمین کے لیے جو بہتر ہے وہ ہے جنتر کی کاشت۔ جنتر کی کاشت کر کے ہم زمین کی پی ایچ، زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھا سکتے ہیں۔ اور کس طرح ہم اس کو کاشت کریں گے اور کس طریقے سے ہم سبز کھاد بنائیں گے، اس قسم کی تمام معلومات میں آج اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کاشتکار بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم دن بدن زمین میں زیادہ خرچ کی وجہ سے ہماری آمدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا پڑے گا وہ ہے سبز کھاد۔ سبز کھاد ہم کس وقت تیار کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب فصل اٹھ جاتی ہے، یعنی ہم گندم کی فصل کو اٹھانے کے بعد اکثر ہماری زمینیں خالی ہوتی ہیں، یعنی مئی جون کا مہینہ جو خالی وقت ہوتا ہے اس میں ہم سبز کھاد تیار کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی زمینیں ہیں جن میں ہم سبزیاں وغیرہ کاشت کی ہوتی ہیں، یعنی سبزیاں وغیرہ کاشت ہوتی ہیں، وہ ہی رقبے خالی نہیں ہوتے، باقی تمام رقبے جو گندم کے بعد والے رقبے ہیں وہ 2 ماہ تقریباً خالی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنی زمین میں جنتر کاشت کر کے سبز کھاد بنائیں۔ جنتر کاشت کرنے کے لیے ہمیں کاشتکار بھائیوں کس طریقے سے جنتر کاشت کیے جاتے ہیں؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ دیکھیں، مئی میں ہم زمین کو رونی کر کے جنتر کاشت کر سکتے ہیں۔ بیج کتنا چاہیے؟ فی ایکڑ کے لیے ہمیں جنتر کا بیج 15 سے 18 کلو پر ایکڑ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو ہم 2 طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو زمین کو آبا پاشی کر کے، رونی کر کے اس میں جنتر کاشت کر سکتے ہیں،
یعنی 15 سے 18 کلو بیج کاشت کر کے زمین کو ہل چلا کر فاقہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہم جنتر کاشت کر لیتے ہیں۔ دوسرا کاشتکار بھائیوں ایک اور طریقہ ہے کہ اگر ہم گندم والی زمین میں جب رونی کے لیے پانی چھوڑتے ہیں یعنی پانی دیتے ہیں، رونی کرتے ہیں، تو اس بھی پانی کے اندر ہی ہم جنتر کے بیج کا چھٹا کر دیتے ہیں۔ اس سے ہم جتائی سے بھی بچ جاتے ہیں اور جنتر بہترین طریقے سے اگاتا ہے، اور اس طرح ہم جتائی کے بغیر بھی جنتر کو اگا سکتے ہیں۔ دوسرا کاشتکار بھائیوں، جنتر کاشت کرنے کے بعد کتنے دنوں کے بعد اس کو ہمیں زمین میں دبانا ہوتا ہے؟ جنتر کو کاشتکار بھائیوں زمین میں کاشت کرنے کے بعد تقریباً یہ 40 سے 50 دن کے اندر اندر ہم اس کو زمین میں روٹاویٹ کر سکتے ہیں یا ڈسک ہلے چلا کر دبا سکتے ہیں۔ تو ہماری زمین میں ہمیں فائدے دیتی ہے، وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ جنتر کاشت کرنے سے دیکھیں، سبز کھاد سے ہم بہت سی چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں۔ سلفر، زنک، کاپر، میگنیز، آئرن، یہ تمام قسم کے جو مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں۔ ہماری فصل کو کم سے کم 17 قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس سبز کھاد میں تمام قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں، جس سے ہماری فصل کو کم سے ہر قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ مل جاتے ہیں، اور یہ ہماری زمین کے پی ایچ لیول کو کم کر دیتی ہے، یعنی زمین کی ایریشن کو بڑھا دیتا ہے، اور ہماری زمین پر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے، یعنی ہماری زمین کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے، ہماری زمین میں یعنی پانی کا اسٹوریج بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس سے ہم تمام سال کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمین میں آرگینک بڑھا دیتا ہے، یعنی ہماری زمین میں کاربن کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، جس سے ہماری کم کھادیں زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اس طرح ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا خرچ کم ہوگا اور ہمیں پیداوار بھی اچھی ملے گی۔ تو اس طرح کاشتکار بھائیوں ہم سبز کھاد کاشت کر کے سبز کھاد بنا کر اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھا دیتے ہیں۔ نیوٹریشن ویلیو بڑھنے سے ہماری کھادوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے، یعنی ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کم کھادیں کا استعمال کر کے زیادہ پیداوار لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمیں منافع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ جو جنتر ہیں اس کی جڑیں بڑی گہرائی تک چلی جاتی ہیں، جب جڑیں گہرائی تک جاتی ہیں تو زمین کی گہرائی میں موجود یعنی فاسفورس اور پوٹاش وغیرہ کو یہ زمین کے گہرائی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرا کاشتکار بھائیوں، جو ہمارے جنتر کی جڑوں میں جو نیماٹوڈ کی طرح دانے بنے ہوتے ہیں، اس میں رائزوبیم بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو ہماری نائٹروجن کو بڑی اچھی طریقے سے حاصل کر کے یعنی نائٹروجن کو حاصل کر کے اس حالت میں لے آتے ہیں جو ہماری فصل بآسانی لے لیتی ہے۔ اس طرح ہمیں کم نائٹروجن سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہماری نائٹروجن کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اور ہماری زمین کو ہوادار بناتی ہے، اور ہماری زمین میں آرگینک میٹر بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم جنتر کاشت کر کے اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھاتے ہیں۔ جب ہماری زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھ جاتی ہے، ہم کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک دفعہ ضرور سبز کھاد اپنے کھیت میں سبز کھاد بنانی چاہیے۔ دیکھیں، جنتر کاشت کر کے سبز کھاد تیار کر کے ہم اپنے کھیت میں جڑی بوٹیوں کو بھی بڑی اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب ہم سبز کھاد تیار کرتے ہیں، جنتر کاشت کرتے ہیں، تمام قسم کی جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری کھیت میں جڑی بوٹیوں کا بھی بہترین کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم جنتر کاشت کر کے بہت سے اپنی زمین میں فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کاشتکار بھائیوں آپ چاہتے ہیں کہ کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا، تو آپ اپنی کھیت میں جنتر کاشت کر کے سبز کھاد بنائیں، یعنی فاسفورس، پوٹاش، نائٹروجن، SSP اور مائکرو نیوٹرینٹ کم استعمال کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سبز کھاد بنا کر ہم اپنے زمین کو نیوٹریشن ویلیو بڑھا کر کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا کم کھادوں سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔
تو سبز کھاد کس طرح بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں، جنتر کاشت کرنے کے بعد ہم 40 سے 50 دن بعد ہم اس کو زمین میں دبانا ہوتا ہے۔ دبانے کے لیے ہمیں اس میں بیس کھلے چلانی ہوتی ہے۔ بیس کھلے چلا دیں، روٹاویٹر چلا دیں یا سادہ ہلوں سے جتائی کر کے ہم اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں۔ زمین میں دبانے کے بعد اس کو ہم کم سے کم 15 دن کمپوز ہونے دیتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ دبانے سے کم 15 دن بعد آپ نے دیگر فصل کاشت کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کوئی دیگر فصل کاشت کرتے ہیں تو اس میں دیمک وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جنتر کو زمین میں دبانے کے بعد کم سے کم 15 دن اسے کو کمپوز ہونے دینا ہے، تاکہ یہ زمین میں حل پذیر ہو جائے اور زمین میں مکس ہو جائے۔ تو اس طرح ہم اس کو زمین میں دبا کر زمین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہماری زمین کی پی ایچ کو کم کر دیتی ہے اور زمین کے آرگینک بڑھا دیتی ہے، زمین کی ایریشن ویلیو بڑھا دیتی ہے۔ جنتر کے استعمال سے ہم اپنے زمین کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہماری زمین میں پانی کا اسٹوریج بڑھ جاتا ہے، جس سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبز کھاد سے ہم کافی عرصے تک، یعنی کم سے کم 2 سال تک کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم کم نائٹروجن، کم فاسفورس، کم ہی پوٹاش یعنی دیگر مائکرو نیوٹرینٹ کم استعمال کر کے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ جب دوستوں ہم کم کھاد استعمال کریں گے اور کم کھاد استعمال کر کے زیادہ منافع دیں گے یا زیادہ پیداوار دیں گے تو ہماری انکم بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ہم جنتر کاشت کر کے خالی وقت میں جنتر کاشت کر کے اپنی زمین کے لیے سبز کھاد تیار کرتے ہیں اور ہم اپنی زمین کی زرخیزی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، فصل کاشت کرنے کی وجہ سے ہماری زمین میں آرگینک کم ہو جاتے ہیں، ہماری زمین کی نیوٹریشن ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سبز کھاد تیار کر کے اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھائیں، اس کے آرگینک بڑھائیں۔ جب ہماری زمین کی زرخیزی بہتر ہوگی، نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہوگی اور اس میں آرگینک بہتر ہوں گے تو ہماری فاسفورس، پوٹاش اور نائٹروجن زیادہ کارآمد ہوں گی، یعنی کم کھادوں سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جو آرگینک ہوتے ہیں وہ تمام قسم کی کھادوں کی دستیابی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اس لیے آپ کو چاہیے سبز کھاد تیار کر کے اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھائیں۔ جو جنتر کی جڑیں ہوتی ہیں اس میں نیماٹوڈ کی شکل میں دیکھیں گولیاں ٹائپ دانے ہوتے ہیں، ان کے اندر رائزوبیم بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری نائٹروجن کو حاصل کر کے اس حالت میں لے آتے ہیں جس کو فصل آسانی سے لے لیتی ہے۔ اس طرح ہم کم نائٹروجن سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور یہ نائٹروجن کی دستیابی میں بہتری ہوتی ہے اور نائٹروجن کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اور دوسرا، یہ جنتر کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں جو زمین کی گہرائی میں موجود فاسفورس اور پوٹاش کو حاصل کر کے ہماری فصل کو دستیابی میں آسانی پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ زمین کی گہرائی سے فاسفورس اور پوٹاش کو حاصل کر کے ہماری کھیت میں دوسری فصلوں کے لیے کارآمد بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کاشتکار بھائیوں، آپ بھی سبز کھاد اپنے کھیت میں سبز کھاد تیار کر کے اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھائیں۔ سبز کھاد میں تمام قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو ہماری فصل کو کم سے کم 17 قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کاپر، زنک، مینگنیز، سلفر، آئرن اور دیگر قسم کے ہوتے ہیں۔ تو تمام قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ اس سبز کھاد میں پائے جاتے ہیں اور تمام قسم کے مائکرو نیوٹرینٹ ہماری فصل کو مل جاتے ہیں اور یہ سالہ سال ہماری زمین کی زرخیزی کو بحال رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ سبز کھاد بنانے سے کم ہماری زمین کی پی ایچ نیوٹریشن ویلیو 2 سال تک بہتر رہتی ہے۔ تو اس طرح کاشتکار بھائیوں، سبز کھاد بنا کر آپ اپنی زمین کی نیوٹریشن ویلیو بڑھائیں اور بہترین منافع حاصل کریں۔ لاسٹ میں کاشتکار بھائیوں، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تھوڑی کھادوں سے زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زمین میں سبز کھاد 2 سال میں ایک دفعہ ضرور بنائیں، تاکہ آپ اپنی زمین کی زرخیزی کو بہتر کر سکیں اور کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور زمین کی نیوٹریشن ویلیو کو بڑھا سکیں اور زمین کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو بڑھا سکیں اور زمین کے پی ایچ ویلیو کو بھی بہتر کر سکیں۔ اس طرح ہم اپنی زمین کی زرخیزی کو بہتر کر کے
کم کھادوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کاشتکار بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔